السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 2 آیتیں پڑھی گئی ہے اور اسی کی مختصر تفسیر کی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک مسلمان اور وہ یہودی، نصارہ اور صابی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو احکام اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ تھا اور مختصر سی تفسیر سماعت فرمائیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کہ بے شک مسلمان اور وہ یہودی، نصارہ اور صابی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ تو اس آیت میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ یہاں نصارہ سے حقیقی عیسائی یعنی وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور یہ رسول یقین کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ تو اللہ پر ایمان ہی سے محروم ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے کی یہاں پر شرط ہے۔ صابی سے کون سی قوم مراد ہے، اس میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف ہے، تاہم اقوال سے اور اتنی بات بہرحال واضح ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اس نام سے ایک ایسی قوم موجود تھی جو توحید اور رسالت پر ایمان رکھتی تھی اور اپنے آپ کو کسی ایسے پیغمبر سے منسوب کرتی تھی جن کی نبوت کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان کو بھی شامل ہے، کیونکہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابی رسول اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہی تھے، اس لیے رسول پر ایمان رکھنے کا مستقل اور علیحدہ ذکر یہاں پر نہیں فرمایا گیا۔ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی عمل صالح ہے، اس لیے اب عمل صالح سے شریعت محمدی پر عمل کرنا مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ توحید و آخرت پر ایمان اور اچھے اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ شریعت محمدی کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور شریعت کے احکام میں سے اولین حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکام اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اولاً تو بنی اسرائیل نے تورات کو اللہ کی طرف سے ماننے میں ہی بہت پس و پیش سے کام لیا، اور خدا کی آواز سننے اور خدا کو دیکھنے کی جسارت انگیز شرطیں لگائی۔ پھر جب ماننے سے چارہ نہ رہا تو کچھ احکام کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ اس ناشائستہ مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طور نامی پہاڑ کو اٹھا لیا کہ تورات کو قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ اب جا کر اس سرکش قوم نے تورات کو قبول کرنے کی حامی بھری۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن صرف پہاڑ کے ہلنے اور دھواں اٹھنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا بیان بالکل واضح ہے کہ خود پہاڑ ان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دین میں تو جبر و اکراه نہیں ہے، یہاں جبر سے کیوں کام لیا گیا؟ اس لیے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو اس کو احکام اسلام کے ماننے پر یقیناً مجبور کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے لیکن تورات کے تمام احکامات کو ماننے سے گریز کر رہے تھے، اسی لیے ان کو مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔